بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، ابھی میں نے سورہ مائدہ کی تقریباً 2 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 80 پر 8 اور آیت نمبر 80 پر 9۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی تقریباً 2 اہم مسئلوں سے متعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات ہو کہ قرآن مجید کے 6666 آیتوں میں 6666 آیتوں میں تقریباً 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی پوری شریعت، پورا اسلام بیان فرماتے ہیں۔ پوری شریعت اور پورا اسلام صرف کتنی آیتوں میں؟ 500 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں۔ باقی 6166 آیتوں میں اللہ نے توحید بیان فرمائی اور رسالت بیان فرمایا اور آخرت بیان فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان 500 آیتوں میں سے یہ آیتیں بھی جو سورہ مائدہ کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والوں تم حرام نہ قرار دو طیبات پاک چیزوں کو۔ کون سی پاک چیزوں کو؟ ان پاک چیزوں کو ما احل اللہ، جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، ان پاک چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس چیز میں سے جس کو اللہ نے پاک اور حلال چیز تم کو دیا ہے۔ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو چیز اللہ نے پاک اور حلال کر کر تم کو دیا ہے، اس پاک اور حلال چیز کو تم کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرو جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اور اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں کرتے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے، بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے. وَلَكِنْ يُعَاقِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن ان قسموں کو جن قسموں کو تم جو ہے مضبوطی کے ساتھ باندھتے ہو ان پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرتے ہیں. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ قسمیں کھا لیے ہوں اور وہ قسم کھانے کے بعد تم نے قسم کو توڑ دیا ہو تو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جس کھانے کو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جس کھانے کو تم اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو اس کھانے میں سے متوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلاؤ. او کسوتہم، یا یہ کہ ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ. یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے. اگر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا نہیں سکتے او تحریر رقبہ، یا ایک غلام تم کیا کر دو، آزاد کر دو. یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکین کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، یہ غلام آزاد کرو. فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جس بندے کے پاس کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے اور کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ غلام آزاد کر سکتا ہے. غلام تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس دور میں غلاموں کا تصور ہی نہیں ہے. تو فرمایا جس بندے کے پاس کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو اور کپڑا پہنانے کی طاقت نہ ہو اور نہ ہی وہ غلام آزاد کر سکتا ہو اور وہ قسم کھا کر قسم کو توڑ بھی دیا ہو، قسم کھا کر قسم کو توڑ بھی دیا ہو، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ایسے بندے کے لیے اس کے قسم کا کفارہ 3 دن کے روزے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ایسے بندے کے لیے 3 روزے رکھنا اس کے قسم کا کفارہ. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جبکہ تم قسم کھا کر قسم کو توڑ دیے ہو، قسم کھا کر قسم کو توڑ دیے ہو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یاد رکھو اگر قسم ضرورت پڑنے پر کھا لو تو ان قسموں کی حفاظت کرو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ان اپنی قسموں کی حفاظت کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں تم لوگوں کو سناتے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. یہ 3 آیتوں کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا. اس میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ. کتنی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم بھی جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم بھی اپنے اوپر حرام کر. ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم توجہ کریں، بہت ساری چیزیں ایسے ملتی ہیں جن کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. مثلا جو ہے کوئی بندہ یہ کہہ لیتا ہے، آپس میں لڑائی ہو گئی،
بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی تو کہتا میں اس کے گھر کو نہیں جاؤں گا، اس کے گھر کو جانا میرے اوپر حرام ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے، اس کے نماز جنازہ میں نہیں جاؤں گا۔ عام طور پر اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے احباب یہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ عام طور پر ہوتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتا کوئی چیز، تو وہ چیز پسند نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر قسم کھا لیں۔ بعض ضدی آدمی ضد میں، غصے میں ایسی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر آئے۔ آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی۔ ان صحابہ کرام نے امی جان عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی عبادت کیسے تھی؟ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، روزے اس طرح سے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے قسمیں کھائی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ بہت کم عبادت ہے، اس لیے ان میں سے ایک نے یہ قسم کھا لی کہ میں اب اس کے بعد نکاح نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ دوسرے نے یہ قسم کھا لی کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے یہ قسم کھا لی کہ میں رات بھر عبادت کروں گا اللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو بات معلوم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوایا، اور بلوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو طور و طریقے تھے آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا۔ پوچھا کیا میں رات میں سوتا نہیں ہوں؟ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور تھوڑی دیر اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں۔ جب میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں تو تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر ہمیشہ رات میں جاگ کر عبادت کرنے کے، رات میں جاگ کر عبادت کرنے کو اپنے اوپر کیوں لازم کرتے ہو؟ اور روزے سے متعلق فرمایا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن جو ہے افطار کرتا ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن افطار کرتا ہوں، تو تم کیوں ایسی قسم کھا لیے ہو کہ تم ہمیشہ روزہ رکھو گے؟ کیا میں نے نکاح نہیں کیے ہیں؟ چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو متنبہ فرمایا اور فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دی ہیں ان چیزوں کو تم اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے؟ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے لیتا ہے تو اس کی تقریباً 3 قسمیں بیان فرمائی۔ 3 قسمیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو اپنے اوپر کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو حرام قرار دینے کا اس کا انداز جو ہوتا ہے وہ ایک تو اعتقاداً، قولاً اور عملاً، اعتقاداً، قولاً اور عملاً تینوں طریقے سے اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ اعتقاداً کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے، گائے کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا، اب اعتقاد بھی یہ کر لیا کہ میں جو ہے مجھ پر یہ کھانا حرام ہے، سمجھ بھی لیا، دماغ میں اتار لیا کہ یہ کھانا مجھ پر گائے کا گوشت حرام ہے، سمجھ میں آ رہے؟ اعتقاد، دل میں اعتقاد بٹھا لیا، سمجھ لیا کہ یہ چیز کیا ہے، مجھ پر حرام ہے، اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر حرام، زبان سے بھی کہتا ہے مجھ پر حرام ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی کر دکھاتا ہے، ایسے بچتا ہے جیسے خنزیر کے گوشت سے بچتا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے، تو جیسے خنزیر کے گوشت کے کھانے سے بچتا ہے
ویسے جو ہے گائے کے گوشت کھانے سے بچتا ہے۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بندہ جو جبکہ جو ہے گوشت کے کھانے پر صریح دلائل قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، تو فرمایا اگر وہ، ایک مثال بتا رہا ہوں، اس طرح اگر وہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا اور وہ اعتقاداً قولاً اور عملاً اس کو حرام سمجھتا ہے تو فرمایا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو اعتقاداً تو حرام نہیں تصور کرتا، بلکہ وہ یہ تصور کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے اور عمل سے کر کر دکھاتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، میں جو ہے گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، زبان سے کہتا ہے لیکن اعتقاداً وہ جو ہے حرام نہیں سمجھتا بیل کے گوشت کو۔ تو حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ بندہ اگرچہ کہ کافر نہیں ہوتا لیکن فاسق شمار کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ زبان سے بھی نہیں کہتا، اعتقاد بھی نہیں رکھا ہے، لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ اس چیز سے بچ رہا ہے، اس چیز سے رک رہا ہے، مثلا گائے کے گوشت سے رک رہا ہے۔ تو حضرات فقہا نے فرمایا کہ اس کا یہ رکنا اگر ثواب کی نیت کے ساتھ ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ، غور کریں بہت جو ہے گہری باتیں ہیں، ثواب کی نیت کے ساتھ ہے، تو حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ اور اگر ڈاکٹروں کے کہنے پر یہ اس سے بچ رہا ہے، علاج اور معالجے کے خاطر، روحانی بیماری، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے اور ایک بیماری جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کی جو ہے صحت کے لیے ڈاکٹر کبھی جو ہے کسی مریض کو پانی سے، بیگن سے، گوشت سے، کسی بھی چیز سے احتراز کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ چیز استعمال نہ کرو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت الیاس جی رحمت اللہ علیہ کو بڑا گہرا شدید سر کا درد رہتا تھا، بڑا گہرا درد رہتا تھا سر کا، تو حکیم نے حضرت الیاس جی رحمت اللہ علیہ سے بتایا تھا کہ تم پانی کا استعمال نہ کرو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے 7 سال تک حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا استعمال نہیں کیا۔ یعنی کسی حکیم کے بتانے کی وجہ سے، کسی ڈاکٹر کے بتانے کی وجہ سے اگر کسی چیز سے، اللہ کی حلال کردہ چیز سے بچتا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اسے بچانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ ایک تو جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ روحانی بیماری ہمارے اندر کی جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کو چھوڑنا، ان خواہشات کو ترک کرنا، یہ بھی اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ فرماتے ہیں ترک لذات، ترک شہوات، ترک دنیا اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن یہ ترک دنیا، ترک شہوات ایسی نہ ہو کہ وہ تحریم حلال نہ ہو جا۔ تحریم حلال یعنی جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں وہ حلال چیزوں کو حرام تصور نہ کر لے، اس وقت تک، اس حد تک تو وہ جائز ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ سکے۔ کوئی بزرگ کسی بندے کو کہہ دیا کہ فلاں چیز مت کھاؤ، جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں 40 سال تک انہوں نے شہد کا استعمال نہیں کیا، 40 سال تک شہد کا استعمال نہیں کیا۔ دل تو کرتا تھا، دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، لیکن وہ اس سے احتراز کرتے تھے۔ یہ خواہش سے بچنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ اسے حرام سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس لیے بچتے تھے کہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے اور اطاعت اور فرما برداری سے دور ہٹتا چلا جاؤں۔ یعنی میں اپنی خواہش کو، اپنے نفس کی تقاضوں کو پورا کروں گا تو اللہ کی عبادت میں کمی آ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے نفس کا علاج کرتے ہوئے
اس بات کا احتراز کرتے تھے۔ حضرات فقہ نے فرمایا کہ اگر روحانی بیماری یا جسمانی بیماری ہو اور روحانی جسمانی بیماری کے لیے اگر وہ بچنے کے لیے کسی چیز کی طرف ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی صوفی بزرگ شیخ اگر ہم کو یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں کام سے رک جاؤ، فلاں چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو بچانے کی اجازت ہے، گنجائش۔ نارمل ایسے ہی اپنے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم کو جو اللہ نے حلال اور پاک چیزیں دی ہیں ان چیزوں کو کھاؤ، اس سے بچنا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں سے بچنا تقوی نہیں ہے، جو اللہ نے حلال کی ہے ان چیزوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تقوی ہے۔ ان چیزوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تقوی ہے، طہارت ہے، پاکی ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہم باتوں میں قسمیں کھاتے ہیں، باتوں میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ قسم سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کی جو 3 قسمیں حضرات فقہا نے بیان فرمائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں، حضرات فقہا 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ قسم غموس ہے، یہ قسم غموس، اور ایک قسم لغو، اور ایک قسم منعقد۔ 3 قسمیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں 2 قسموں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بےہودہ جو قسمیں تم کھا لیتے ہو ان قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے۔ مواخذہ کا مطلب یہاں پر دنیاوی مواخذہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پکڑ نہیں کرتے، پکڑ مطلب یہ کہ دنیاوی پکڑ نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی بندہ ایسی قسم کھا لیتا ہے، یعنی قسم غموس کر کھا لیتا ہے، تو قسم غموس کھا لینے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ مواخذہ نہیں کرتے کا مطلب کیا؟ کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ کس قسم پر لازم ہوتا ہے؟ وہ آگے اللہ فرماتے ہیں قسم منعقد میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ قسم منعقد میں دیکھیں، ایک چیز ہے مسائل اور ایک چیز ہے فضائل۔ اگر کوئی بندہ قسم غموس کھاتا ہے تو قسم غموس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات فقہا نے فرمایا پچھلی زندگی میں کیے ہوئے کاموں پر قسم کھانا۔ پچھلی زندگی میں کوئی کام ہمارے ہاتھ سے ہو چکا ہے، ہم نے کوئی کام کر چکے ہیں، اب وہ جو ہے مقدمہ لگا اور اس بندے سے پوچھا گیا کہ کیا فلاں دن تم نے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں جرم کیا تھا، تو وہ بندہ جانتا بھی تھا کہ اس نے وہ کام کیا ہے، وہ کام اس نے کیا ہے، جانتا بھی ہے، اچھی طرح یاد بھی ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے، لیکن اگر کہے گا تو پکڑا جائے گا، کہے گا تو پکڑا جائے گا، سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اب ایسے وقت میں وہ یہ کہتا جان بوجھ کر وہ جانتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، لیکن اب قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے کام نہیں کیا، باوجود جان کر، باوجود وہ جانتا ہے، علم رکھنے کے باوجود وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس قسم کو قسم غموس کہتے ہیں۔ اور اس قسم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مؤاخذہ نہیں کرتے، یعنی اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو اس کا جو ہے وبال لگے گا، دنیا کی زندگی میں اس کا وبال آئے گا۔ ایسا نہیں کہ وبال نہیں ہے کہ آدمی بات میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ بات پر قسمیں کھانے سے بندے کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو جاتا ہے،
گناہوں کی بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس کا دین صحیح سالم نہیں رہتا جو بات بات میں قسمیں کھاتا ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں جو آگے کی آیت میں فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، حضرات مفسرین نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ قسم ہرگز نہ کھائے۔ جب بھی جو ہے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہو تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ بغیر قسم کھائیں کہ بات کو سمجھا دیں، اور اگر جو ہے قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو جب ضرورت پڑ رہی ہو تو قسم کھائیں، اور قسم کھانے کے بعد اس قسم کی حفاظت کریں، اس قسم کو نہ توڑیں۔ تو حضرات فقہ نے فرمایا کہ یمین غموس یہ ہے، غموس کے معنی آتے ہیں ڈبونے کے، غموس کے معنی آتے ہیں ڈبونے کے۔ فرمایا کہ یمین غموس اگر آدمی کھاتا ہے پچھلی زندگی میں جان بوجھ کر، اس نے معلوم ہے اسے کہ وہ کام کیا ہے لیکن نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، تو حضرات فقہ نے فرمایا اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہی ہے کہ وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، تاکہ اس کی زندگی سے جو اس کی زندگی میں وبال ہے وہ وبال ختم ہو، جو نحوست ہے وہ نحوست ختم ہو۔ تو ایک قسم ہے قسم غموس، اور ایک قسم ہے قسم لغو۔ قسم لغو یہ ہے کہ آدمی جو ہے پچھلی زندگی میں کوئی کام کر لیا لیکن اسے یاد نہیں ہے، دل سچا ہے اس کا، یاد نہیں ہے، اگر مقدمہ پیش آ گیا یا کسی سے جو ہے اس معاملے میں کوئی دوسرے بندے نے پوچھ لیا تو اب وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، جبکہ واقع میں اس نے وہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اسے جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان جو ہے خطا اور نسیان سے بنایا گیا ہے، بھول کے ساتھ انسان بنایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر غلط نہیں بول رہا ہے، تو اس فرماتے ہیں اس قسم کو قسم لغو کہتے ہیں۔ اس قسم کو اللہ تبارک و تعالی نہ جو ہے اس قسم کی وجہ سے نہ اسے گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ لازم، نہ گناہ ہوتا ہے نہ ہی اس پر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ آگے والی قسم میں، یعنی کفارہ قسم منعقد میں، کہ آگے کوئی زندگی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیا۔ مثلا میں نے جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا، کسی نے یہ قسم کھا لیا کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں اپنے چاچا کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھا لیا، قسم کھا کر کہہ لیا کہ میں اپنے خالہ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ قسمیں ہیں جن قسموں کو توڑنا ضروری ہے، یہ قسمیں وہ قسمیں ہیں جن قسموں کو توڑنا ضروری ہے، کہ اس قسم کا پورا کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان قسموں کو توڑا جائے اور توڑنے کے بعد ان قسموں کا کفارہ ادا کریں، توڑنے کے بعد قسموں کا کفارہ ادا کریں۔ تو فرماتے ہیں یہ قسم منعقد ہے کہ آگے کی زندگی میں یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں پیوں گا، اور یا یہ کہ کوئی بھی چیز کی قسم کھا لیا، جیسے کہ میں نے مختلف شکلیں بتائی کہ اگر کسی کے گھر میں نہ جانے کی قسم کھا لیا، جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنا اور جو ہے رشتہ داری کو نبھانا یہ تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، تو حضرات فقہ فرماتے ہیں کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ قسم کھا کر قسم کو توڑ دیا تو اب وہ 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو، 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں، اور وہ کھانا کھلائیں جو خود اپنے گھر میں وہ کھاتا ہے، جو کھانا وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے وہ کھانا ان مسکینوں کو کھلائے، 2 وقت کا کھلائیں۔ حضرات فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ
کیا ایک وقت میں 20 مسکینوں کو کھلا سکتا ہے کیا؟ ایک وقت میں 20 مسکینوں کو؟ تو حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 20 مسکینوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ یا تو جو ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں، اور حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فکفارۃ اطعام، لفظ اطعام کا ذکر فرمایا۔ اطعام کے معنی آتے ہیں کھانا کھلانے کے اور کھانا دینے کے، 2 معنی آتے ہیں۔ اطعام کے معنی کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں اور کھانا دینے کے معنی آتے ہیں۔ تو فرمایا اگر چاہے تو وہ اپنے گھر میں بلا کر 2 وقت کا، جن کو دوپہر میں کھلایا ہے انہی 10 بندوں کو رات میں بلا کر بھی کھلائیں، یا نہیں تو 2 وقت کے کھانوں کی قیمت اسے جو ہے ان 10 مسکینوں کو ساتھ دے دے، یا یہ کہ جو ہے 10 مسکینوں کو ایک فطرے کی قیمت، فطرہ کتنا ہوتا ہے؟ فطرہ حضرات علماء نے موجودہ گرام کے حساب سے بتایا ہے 1 کلو 590 گرام، 1 کلو 590 گرام گیہوں کی قیمت، 1 کلو 590 گرام گیہوں کی قیمت، یا گیہوں جو ہے اگر کسی غریب کو دے دیتا ہے، 10 غریبوں کو دے دیتا ہے تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں۔ کپڑے پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کپڑا دیں جس سے ان کا سطر چھپ جائے، اتنا کپڑا دیں جس سے کسی بھی انسان کا سطر چھپ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے تو وہ کرتا دے دیں، خالص کرتا، چاہے تو جو ہے پاجامہ دے دیں، یا یہ کہ لمبا جو ابا والا ہوتا ہے سعودی کرتا، یہ چاہے تو سعودی کرتا دے دیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پگڑی دے دیں تو بھی جو ہے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ پگڑی میں سطر چھپ جاتا ہے۔ اتنا کپڑا دینا ضروری ہے جس سے جو ہے بدن کا سطر جو ہے وہ سطر کیا ہو جائیں، چھپ جائیں۔ تو فرمایا کہ یا تو جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں اور تحریر رقبہ۔ اب یا یہ کہ جو ہے ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو کپڑے دے سکتا ہے، چاہے تو کھانا کھلا سکتا ہے، چاہے تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اب تو ہمارے درمیان میں تو غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو چاہے تو کپڑے دے لیں، چاہے تو جو ہے وہ کیا کر لیں، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ لیکن اگر جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں ہے، تو اب ایسے بندے کے لیے، غریب بندہ ہے تو اس کے لیے 3 دن کے روزے رکھنا اس کے قسم کا کفارہ ہے۔ اب حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ 3 دن کے روزے مسلسل پے در پہ روزے رکھیں، 3 دن کے روزے مسلسل پے در پر 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ 3 دن کا مسلسل پے در پہ روزے رکھنا یہ اس کے قسم کا کفارہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب قسم کا معاملہ آئے تو پہلے بھی میں نے کہا کہ قسم کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، قسم کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو قسم کھانے کے بعد اس قسم کی حفاظت کریں، یعنی قسم کو نہ توڑیں، اس لیے کہ کفارہ اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آدمی جب چاہے قسم کھا لیا اور یہ سوچ کر کے کفارہ ادا کر دیں گے، 3 روزے رکھ لیں گے یا 10 مسکینوں کو کھلا دیں گے۔ مالدار ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں 10 مسکینوں کو کھلا دوں گا، اور جب چاہے دل میں جب چاہے وہ قسم کھا رہا ہے، تو حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی قسم کھانے کے بعد قسم ٹوٹ گیا تو یہ کفارہ ہے،
قسم کھانے کے بعد قسم ٹوٹ گیا تو یہ کفارہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آدمی کیا کرے, قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر دیں. جیسے نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہوتی, رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے روزے نہیں ہوتے, ویسے ہی فرمایا قسم کے ٹوٹنے سے پہلے قسم کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا. قسم کے ٹوٹنے سے پہلے قسم کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا. تو محترم بزرگ اور عزیز دوستو, ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس بارے میں بہت غور کریں کہ ہم میں سے بہت سارے ہمارے رشتہ داروں میں, خاندان میں, قبیلے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ ہم اسے چھینیں گے بھی نہیں. وہ سامنے آ جاتا ہے تو ایسی نفرت کرتا ہے جیسے کہ یہ جو ہے ہمارے اوپر حرام کر دی گئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام جب جو ہے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا تھا, یہ کہہ دیا تھا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا, تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت اتار دی سورہ تحریم کے نام سے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس میں آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیں. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان چیزوں کو کھا کر ان کا شکریہ ادا کرنا ہی تقویٰ ہے, طہارت ہے, اللہ کی صحیح اطاعت ہے, فرما برداری. ہم اپنے عقل کی بنیاد پر نہ سوچیں, اپنی خواہش کے مطابق دین پر نہ چلیں, بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت پر چلیں. اس کا نام اصل دین ہے, اس کا نام اصل تقویٰ ہے, طہارت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.